بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ نکرئی پائیوں والی سرکار مسند پر چودھری صاحب خود بیٹھتے تھے، پیچھے 8-10 چوبدار شام در اصل لیے مستعد کھڑے رہتے تھے، دائیں بائیں خوش پوشاک خادم دست بستہ حاضر رہتے تھے، سامنے درباریوں کی نشستیں تھیں، درباریوں میں کل اوزبی ملاؤں، شراد کھانے والے پنڈتوں اور بھنگ کے رسیا نہنگ اکالیوں کی اکثریت تھی۔ ان لوگوں کو اپنے دربار سے وابستہ رکھنے کے لیے مہتاب دین طرح طرح کے پاپڑ بیلتے تھے، مولویوں کے لیے 2 وقت پلاؤ گوشت اور مرغ پکتے تھے، پنڈتوں کے لیے پوری کچوری حلوے اور کھیر کا دور چلتا تھا، نہنگ اکالیوں کے لیے بڑے بڑے کنڈوں میں بھنگ بھگوئی جاتی تھی اور بالٹیاں بھر بھر کر تقسیم ہوتی تھیں۔ یوں بھی گرد و نما کے اٹھائی گرے رسا گیر اور نامی گرامی چور اچکے وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہتے تھے اور چودھری مہتاب دین کے ساتھ ذاتی رابطہ قائم رکھتے تھے۔ اپنی نوابی کا مکمل ٹھاٹھ باٹھ جمانے کے لیے چودھری صاحب نے 6-6 فٹ کے 50 تنومند گھڑ سواروں کا دستہ بھرتی کیا اور اپنی سواری کے لیے ایک بوڑھا سا ہاتھی بھی کہیں سے خرید لائے۔ اس ہاتھی پر چاندی کا ہودہ لگا کر چمکور کے گلی کوچوں میں ہواخوری کے لیے نکلا کرتے تھے۔ مضافات میں اپنی ذمہ داری کا دورہ کرنے کے لیے وہ اور ان کا عملہ رتھوں پر سوار ہوتا تھا اور ان رتھوں کے لیے انہوں نے ہریانے کے چاق و چوبند بیلوں کی خوبصورت جوڑیاں پال رکھی تھیں۔ جب بیل رتھوں میں جتتے تھے تو ان پر زربفت کے جھول ڈال دیے جاتے تھے، گلے میں چاندی کی ننھی ننھی گھنٹیاں لٹکتی تھیں اور سینگوں پر سونے کے خول چڑھائے جاتے تھے۔ اپنے بیلوں سے چودھری مہتاب دین کو خاص الفت تھی۔ ہر صبح وہ ان کا چارہ اپنے سامنے ڈلواتے تھے، دن میں کئی بار ان پر پھریرا ہوتا تھا اور ہر جمعرات کو خالص گھی اور شکر میں مکئی کی روٹی کی چوری کوٹ کر انہیں کھلائی جاتی تھی۔ رتھ کھینچنے کے لیے بیلوں کو پانی میں ارک گلاب ملا کر پلایا جاتا تھا۔ جوں جوں دولت کی ریل پیل بڑھتی گئی، چودھری مہتاب دین کی دلچسپیاں بھی گھوڑوں بیلوں اور ہاتھیوں کی دنیا سے نکل کر اپنی جولانیوں کے لیے نئے نئے میدان مارنے لگیں۔ طبیعت میں اقتدار کی ہوس اور دماغ پر امارت کا بھوت سوار تھا۔ ان کی سب سے عزیز خواہش تھی کہ 4 دانگے عالم میں ان کے نام کا ڈھنکا بجے۔ جس طرف سے وہ گزر جائیں لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہیں کہ یہ چودھری مہتاب دین کی سواری جا رہی ہے۔ چوبارہ مٹکا صاحب کے مالک، راجوں کے یارے غار، مہاراجوں کی ناک کے بال، چودھری مہتاب دین، جن کے جاہ و جلال اور تزک و احتشام کے سامنے سارے محجے میں کسی اور کا چراغ نہیں جل سکتا۔ لیلائے آرزو کے اس جنون میں چودھری مہتاب صاحب نے سب سے پہلے روپڑا کے راجا بھوپ سنگھ کو بڑی خوش آمد سے چمکور صاحب تشریف لانے کی دعوت دی۔ بھوپ سنگھ کو مہاراجا رنجیت سنگھ نے روپڑ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تھا۔ دریائے ستلج کے کنارے اس چھوٹے سے شہر کی اہمیت ابتدا میں صرف اتنی سی تھی کہ یہاں سے پٹیالہ، جیند اور نابھا کے راجواڑوں پر نظر احتساب رکھنا آسان تھا۔ رفتہ رفتہ انگریز کا دامِ اقتدار پھیلتا پھیلتا دریائے ستلج تک پہنچ گیا اور انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ایک سرحدی شہر کی حیثیت سے اب روپڑا کو بڑا اہم مقام حاصل ہو گیا تھا۔ راجا بھوپ سنگھ نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں کے خلاف رنجیت سنگھ کے ساتھ اور رنجیت سنگھ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ اس نے ساز باز کا کچھ ایسا جال بنا کہ دونوں بھوپ سنگھ کو اپنا جگری دوست ماننے لگے اور سازشوں کے اس الجھاؤ میں بھوپ سنگھ رفتہ رفتہ روپڑ کا خود مختار حکمران سا ہو گیا۔ لاہور کا دربار اور انگریزوں کے ایجنٹ راجا بھوپ سنگھ کو منہ مانگی رقمیں بھیجتے رہتے تھے، جنہیں وہ شراب کباب اور عورت پر بے درے خرچ کر ڈالتا تھا۔ اگر کبھی یہ رقمیں وصول ہونے میں تاخیر ہو جاتی تو بھوپ سنگھ کے سپاہی روپڑ کے گرد و نواح میں نکل جاتے اور دن دہاڑے ڈاکہ ڈال کے سونا چاندی اور غلہ کے علاوہ گائے بھینسوں، گھوڑوں اور جوان عورتوں کو بھی ایک ہی لاٹھی سے ہانک لاتے تھے۔ راجا بھوپ سنگھ عرصہ سے چودھری مہتاب دین کی دن دگنی اور رات چگنی امارت کے چرچے سن رہا تھا۔ اسے وہ طلسماتی مٹکا دیکھنے کا بھی شوق تھا جو سال میں کئی بار دولت کے انبار اگلتا تھا۔ اس کے علاوہ چمکور صاحب کے مقدس گرودواروں کی زیارت بھی ایک بہانہ تھی۔ چنانچہ جب بھوپ سنگھ کو چودھری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا تو اس نے بسر و چشم قبول کر لیا۔ یہ خبر سن کر چودھری صاحب کا سر وفور مسرت سے چکرانے لگا اور انہوں نے فوراً بابا شہاب الدین کے مزار پر حاضر ہو کر 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ راجا بھوپ سنگھ کی خاطر تواضع اور استقبال کے لیے چودھری مہتاب دین نے جس پیمانے پر انتظامات شروع کیے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ سارے گاؤں کے در و دیوار پر چودھری صاحب نے اپنی جیب سے سفیدی بھروائی، گلی کوچوں میں ہلوان بچھایا، بچوں کو نیلے اور سبز ریشم کی وردیاں سلوا کے دیں۔ وہ رنگ بھرنگی جھنڈیاں لے کر صبح سے شام تک جلوس نکالتے تھے اور نعرے لگا کر مشق کرتے تھے۔ ہر مشق کے بعد انہیں دودھ، جلیبی اور موتی چور کے لڈو بانٹے جاتے تھے۔ پانڈوانہ کے میدان میں راجا بھوپ سنگھ کے سواروں اور سپاہیوں کے لیے خیموں اور شامیانوں کی قطاریں استادہ ہو گئیں، جن میں سینکڑوں مشلوں، شمعوں اور فانوسوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گرد بٹھانے کے لیے 20 سکے صبح و شام چاروں طرف چھڑکاؤ کرتے رہتے تھے۔ چھڑکاؤ کے پانی میں ارک گلاب کی بوتلیں بڑی فیاضی سے ملائی جاتی تھیں۔
چودھری مہتاب دین کی حویلی کے مردانے میں راجہ بھوپ سنگھ کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ مہمان خانے کے دیواروں پر ابرک ڈال کر سفیدی کرائی گئی تھی، دروازوں پر زری اور کمخواب کے پردے لٹکائے گئے تھے، اور فضا کو ہر لحظہ معطر رکھنے کے لیے کئی ملازم عطر کی پچکاریاں اٹھائے مستعد کھڑے رہتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ کو چمکور صاحب میں صرف 1 دن اور 1 رات قیام کرنا تھا۔ ان کی آمد سے 1 ہفتہ قبل راجہ صاحب کے کچھ افسر انتظامات کا جائزہ لینے تشریف لائے۔ انہوں نے تقریباً ہر چیز میں کچھ نہ کچھ مین میخ نکال لی اور راجہ صاحب کے قیام کو آرامدہ بنانے کے لیے چودھری مہتاب دین کو بہت سے مفید مشوروں سے نوازا۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ راجہ بھوپ سنگھ کے لیے اعلیٰ قسم کی شراب کثیر مقدار میں موجود ہو، شراب کے ساتھ کباب بھی لازمی ہوں، لیکن گوشت حلال نہ ہو، خالص جھٹکا ہو۔ شراب اور کباب کے بعد راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش فرماتے ہیں۔ سور جوان اور فربا ہوں، اور کھانے کے بعد اعلیٰ درجہ کی ناچ گانا کی محفل برپا ہو تو چودھری صاحب کے ذوق میزبانی پر راجہ صاحب کی خوشنودی کی مہر ثبت ہونا یقینی امر ہے۔ یہ ہدایت سن کر چودھری مہتاب دین ایک لہجہ کے لیے سکتے میں آ گئے۔ ان کی رگوں میں بابا شاہب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خون کا جو حصہ تھا اس نے دم بھر کے لیے جوش مارا، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھ گئے، اور جاہ جلال کی شہرت نے موروثی توہمات کے تانے بانے ادھیڑ کر رکھ دیے۔ چودھری صاحب نے اپنا خاص رتھ 2 خوش سلیقہ مصاحبوں کے ساتھ امبالہ کی طرف بھگایا تاکہ وہ یکتائے روزگار موسیقار جھمکا جان اور جگہ دری کی مشہور عالم رقاصہ ترنجن بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لیوا لائیں۔ دونوں کے ساتھ 3-3 ہزار روپیہ نقد، 1 جڑاؤ گلوبند اور 2 شاہانہ جوڑوں پر معاملہ طے ہوا، اور پانڈوانا کے میدان میں ان کے طائفوں کے لیے کئی 1 اور خیمے بھی نصب ہو گئے۔ شراب کے لیے چودھری صاحب نے اپنے گماشتے لدھیانہ روانہ کیے۔ وہاں پر انگریز کا پولیٹیکل ایجنٹ کرنل ویڈ تھا۔ وہ ریشہ دوانیوں کے علاوہ در پردہ انگریزی شراب کا کاروبار بھی کیا کرتا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے آدمی اس سے منہ مانگی قیمت پر اعلیٰ درجہ کی ولائتی شراب کی 3-4 پیٹیاں خرید لائے تھے۔ فربا اور جوان سور فراہم کرنے کے لیے چودھری صاحب کو البتہ قدرے دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ گردواروں کے گرنتھیوں کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے منہ مانگے داموں پر چند 1 اچھے سور منگوا دیں، لیکن سکھ گرنتھیوں اور پاٹھیوں نے واہ گرو کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہر چند چودھری مہتاب دین نے انہیں یقین دلایا کہ عہد نامہ کی شکست و ریخت کا وبال خود ان کی اپنی گردن پر ہوگا، لیکن گردوارہ دمدمہ صاحب کے بوڑھے گرنتھی گیانی کھڑک سنگھ نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا۔ چودھری مہتاب دین، تم اپنے آپ کو کس کھیت کی مولی سمجھتے ہو؟ آج مرے کل دوسرا دن، کسی کو تمہارا نام بھی یاد نہ رہے گا، لیکن بابا شہاب الدین کا دربار اور سکھ دھرم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کے معاہدہ کو ہاتھ لگانے والے ہم تم کون؟ چودھری صاحب کا بس چلتا تو وہ وہیں کھڑے گیانی کھڑک سنگھ کا منہ نوچ لیتے، لیکن راجہ بھوپ سنگھ کی آمد کے موقع پر سکھوں سے لڑائی جھگڑا مول لینا کرینِ مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ چودھری مہتاب دین خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے اور دل ہی دل میں کرتے اور جملہ سکھ پنتھ کو گالیاں دیتے واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کوئی درجن بھر چماروں کو جمع کیا اور انہیں توڑے دار بندوقوں اور تیز دھار بلموں سے مسلح کر کے بیلے کے جنگلوں میں بھیج دیا تاکہ وہ تنو مند اور جواں سال سور شکار کر لائیں۔ خدا کر کے آخر وہ روز سعید بھی آ پہنچا جس کے انتظار میں چودھری صاحب بےقراری سے گھڑیاں گن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگی رتھ پر سوار چمکور صاحب تشریف لائے۔ ان کے جلو میں ہاتھیوں، گھوڑوں، شکاری کتوں اور فوجی سپاہیوں کا لاؤ لشکر تھا۔ جب یہ جلوس چمکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا، چودھری صاحب کے 20 ملازم پھولوں کے ٹوکرے اٹھائے 2 رویہ کھڑے ہو گئے۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا تھا یہ لوگ گلاب، چنبیلی اور گیندے کے پھول رتھ کے راستوں میں بچھاتے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتے تھے اور گلی گلی میں باوردی بینڈ سکھوں کے مشہور ترانے بجا بجا کر سلامی دیتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ نے پہلے سارے گردواروں کی زیارت کی، پھر وہ بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے چوبارہ مٹکا صاحب جا کر اس طلسماتی مٹکے کو تعظیم دی جس کے بطن میں سونا چاندی بڑی افراد سے پیدا ہوتا تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے نیلے زربفت کا سرپوش اٹھا کر مٹکے کے اندر للچائی ہوئی نظروں سے جھانکا جو آج خاص طور پر سونے چاندی کے سکوں اور زیورات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ چودھری مہتاب دین نے لپک کر مٹکا انڈیل دیا اور راجہ بھوپ سنگھ کے قدموں میں یہ زرعی انبار لگا کر بڑی لجاجت سے عرض کیا، حضور، فقیر کا یہ حقیر نذرانہ قبول ہو۔ راجہ بھوپ سنگھ کے خاص مصاحبوں نے یہ سارا انبار سمیٹ کر بڑے بڑے رومالوں میں باندھ لیا۔
راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکا صاحب کو دوبارہ تعظیم دی۔ انگریزی شراب کی بوتلیں راجہ صاحب کو خاص طور پر پسند آئیں۔ سر شام پنڈوانا کے میدان میں بڑے بڑے سوروں کی کھالیں اترنے لگیں، اور رات گئے جب جھمکا جان اور ترنجن بائی کے طائفے اپنا اپنا ساز و سامان سجا کر محفل میں جم گئے تو یکا یک چمکور کے ہندو، مسلمان اور سکھ بڑے بوڑھے اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر دبک کر بیٹھ گئے۔ پچھلے 150 سال میں آج پہلی مرتبہ چمکور میں برسرعام سور کا گوشت کاٹا گیا تھا۔ آج تک اس قصبہ کی فضا جھمکا جان کے طبلے کی تھاپ اور ترنجن بائی کے گھنگروؤں کی جھنکار سے نا آشنا تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے سناٹوں میں جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے لگے تھے۔ خوش عقیدہ عورتیں جو ہر جمعرات کو بابا صاحب کے مزار پر دیا جلانے جاتی تھیں، سہم سہم کر کوٹھوں کی منڈیر سے لگی بیٹھی تھیں۔ طوفان زدہ راتوں میں انہی کوٹھوں پر چڑھ چڑھ کر ان کے مقدس چراغوں سے اپنی مرادیں مانگا کرتی تھیں جو بابا صاحب کے فیض سے پنڈوانا کے میدان میں روشن ہوا کرتے تھے۔ آج اسی میدان میں رنگ و بو کا ایک سیلاب سا آیا ہوا تھا۔ قندیلوں اور شمعوں کی ضیاء تا حد نظر جگمگا رہی تھی، لیکن شراب میں بدمست فوجیوں کی ہر ہنکار کے ساتھ گاؤں والیوں کے دل لرزنے لگتے تھے، جیسے کوئی زبردستی ان کی باہیں پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ بے زبان کنواریاں جو سپنوں کی بارات لے کر بابا صاحبہ کے مزار پر کچے چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نشاور کیا کرتی تھیں، یوں حیران اور پریشان تھیں جیسے بھرے ہوئے چوراہے پر برسرعام ان کا سہاگ لٹ رہا ہو۔ سارا گاؤں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح انجانی فضاؤں میں ڈگمگا رہا تھا۔ روایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی، ثبات کا پیچ کٹ گیا تھا، سکون کی دولت لٹ گئی تھی، تاریخ کے سانچے بے نور ہو گئے تھے، وقت کا پاسبان سو گیا تھا۔ صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے شور نے نگل۔ دوسری صبح نور کے تڑکے جب راجہ بھوپ سنگھ اور اس کا لاؤ لشکر رخصت ہو کر چلا گیا تو چمکور صاحب کی صورتحال یوں نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤں تلے روند ڈالا ہو۔ تھکے ہارے کارندے اور خادم جہاں جگہ ملی پڑ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چودھری مہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹیں بدل رہے تھے۔ ایک تو خاص مصاحب ان کا سر اور پاؤں دبا رہے تھے۔ کئی روز کے پے در پے رت جگے نے انہیں چور کر دیا تھا۔ یوں بھی کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی کسل مند تھے۔ رقص و نغمہ کی محفل میں راجہ بھوپ سنگھ نے انہیں کئی بار شراب پینے کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری صاحب ہر بار خوش سلیقہ ہیلوں بہانوں سے ٹالتے گئے۔ انجام کا جب راجہ صاحب خود لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور شراب کا جام بنفس نفیس ان کے ہونٹوں سے لگا کر کھڑے ہو گئے تو چودھری صاحب مروت سے انکار نہ کر سکے۔ دوسرا جام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھ سے پیا، تیسرا ترنجن بائی سے۔ اولین بادہ گساری کے اس دور نے چودھری مہتاب دین کے دل و دماغ میں ایسے ایسے رنگین کمکمے روشن کر دیے جن کی تجلیوں سے وہ آج تک روشناس نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے در و دیوار ایک خوبصورت غبار میں ڈوب گئے۔ جھمکا جان کے گلے کی آواز کی جگہ مہتابیاں سی چھوٹنے لگیں۔ ترنجن بائی کے تھرکتے ہوئے تن بدن میں سونے اور چاندی کے تار لہرانے لگے۔ رنگ و نور کے اس سیلاب میں چودھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو ٹوٹتا ہوا خمار چودھری صاحب کے رگ و پے میں ٹیسیں مارنے لگا۔ وہ اپنے تخت پوش پر اندے پڑے ہوئے کرا رہے تھے۔ اس عالم میں سردار نونہال سنگھ نے انہیں ایک مژدہ جاں فزا سنایا۔ سردار نونہال سنگھ چوبارہ مٹکا صاحب کی سیوا پر مامور تھے اور اس روحانی کاروبار میں چودھری مہتاب دین کے دستے راست تھے۔ سردار نونہال سنگھ نے چودھری صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چودھری اٹھو، اس طرح حاملہ عورت کی طرح پڑے پڑے کب تک رہتے رہو گے؟ چودھری صاحب اپنا دکھتا ہوا بدن سنبھال کر تخت پوش پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ چودھری ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، سردار نونہال سنگھ نے کہا، شراب کا کسل بھی شراب سے ہی جائے گا۔ سردار نونہال سنگھ کے اصرار پر چودھری مہتاب دین نے شراب کے ایک دو گھونٹ پیے تو ان کے کسیلے منہ کا ذائقہ بدل گیا، زبان میں تراوت آ گئی، گلا کھل گیا اور جسم کے دکھتے ہوئے جوڑوں میں اثر نو نشاط اود کر آیا۔ زندگی کے کیف کا یہ تیر بہدف نسخہ چودھری صاحب کو بہت پسند آیا۔ انگریزی شراب کی بچی کچی بوتلیں جو ٹوکرا بھر کر باہر بھجوائی جا رہی تھیں انہیں واپس منگوا لیا گیا اور اپنے دیوان خانے کی الماری میں احتیاط سے رکھ کر تالا لگا دیا گیا۔ شام کے وقت جب چودھری صاحب ہاتھی پر بیٹھ کر حسب معمول ہوا خوری کے لیے نکلے تو انہیں اپنے گاؤں کا ماحول کچھ پرایا پرایا سا لگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کلکاریاں مار کر ہاتھی کی سونڈ سے لٹک جاتے اور ہاتھی انہیں اٹھا اٹھا کر چودھری مہتاب دین کی گود میں ڈال دیتا تھا، آج کہیں نظر نہ آئے۔ وہ نوخیز اور شریر لڑکیاں بھی غائب تھیں جو چودھری صاحب کا راستہ روک کر چاندی کے کنگنوں اور سونے کی بالیوں کی فرمائشیں کیا کرتی تھیں۔ آج کسی نے سرے راہ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق نہ کیا۔ وہ سارا گاؤں گھوم آیا، لیکن کسی کوٹھے کی چھت سے دعاؤں کی آواز نہ آئی۔ او بابا صاحبہ کے خوش بخت وارث، اللہ تجھے سدا ہی سکھی رکھے۔
اس بے کیف سیر کے بعد جب چودھری صاحب گھر آئے محجوب اور شرمندہ سے تھے، لیکن سردار نونہال سنگھ نے شراب کی بوتل کھول کر سامنے رکھ دی۔ 2-3 گھونٹ پی کر چودھری صاحب پھر سے پہلے کی طرح چہک اٹھے۔ چمکور کی سنسان گلیاں جادو کے زور سے پھر آباد ہو گئیں۔ خاموش کوٹھوں پر خوبصورت پریوں کے جھرمٹ ناچنے لگے، آسمان پر کوسے قزح چھا گئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔